بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک سوال کافی دنوں سے مجھ سے پوچھا جا رہا ہے اور ایک سے زیادہ بار لوگ مجھ سے پوچھ چکے ہیں اور ایک سے زائد لوگ مجھ سے پوچھ چکے ہیں کہ کیا آپ صرف وظائف بتلاتے ہیں یا علاج بھی کرتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے ہم نے یوٹیوب پہ صرف آپ کو وظائف بتلائے ہیں، علاج کے حوالے سے ہم نے نہ تو کبھی گفتگو کی اور نہ ہی ہم نے اس حوالے سے کبھی کچھ بتلایا ہے آپ حضرات کو. تو ظاہر ہے جنہوں نے پوچھا ان کا پوچھنا بنتا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ ہم نے پہلے علاج شروع کیا اور یہ بھی میں بتلا دوں کہ علاج کب سے شروع کیا، کیونکہ اب اگلا سوال یہ بھی بنے گا کہ آپ کب سے علاج کر رہے ہیں، کیونکہ جو بھی بندہ کسی معالج کے پاس جاتا ہے تو یہ اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کی قابلیت کے بارے میں معلومات کرے. تو علاج کا جو سلسلہ ہمارا شروع ہوا وہ 1986 سے شروع ہوا. میرے والد علامہ ارشد حسن ثاقب صاحب نور اللہ مرقدہ 1986 میں اس میدان میں آئے اور اس کے بعد انہوں نے الحمدللہ علاج شروع کیا. اب تک میں اگر یہ کہوں کہ ہزارہا لوگوں کا علاج ہو چکا ہے تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا. اور اس میں کئی تلخ تجربات بھی ہوئے، سخت سے سخت کیسز آئے. کئی ایسے مریض ہیں جو ہفتے میں ٹھیک ہوئے، کسی کو 2 ہفتے لگے، کسی کو 2 مہینے لگے، کسی کو 6 مہینے بھی لگے. لیکن الحمدللہ میں اگر یہ کہوں کہ کامیابی کی جو شرح ہے وہ 60 سے 70% رہی تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا. 100% تو میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا دنیا کا معالج نہیں ہے، ڈاکٹر، حکیم، ہومیوپیتھک عامل اور یہ جو ہوتے ہیں دوسرے جو فزیو تھراپسٹ، یہ کوئی بھی شعبہ علاج سے تعلق رکھنے والا انسان ہے، کسی بھی شعبہ علاج سے تعلق رکھنے والا معالج، وہ یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرے سارے مریض ٹھیک ہوئے. آپ کسی ہاسپٹل میں جائیں تو اگر 5 بندے شفا یاب ہو کے ڈسچارج ہو کے باہر آ رہے ہیں تو اسی ہسپتال سے 2-4 لاشیں بھی روز کی اٹھتی ہیں. تو علاج تو ایک ہی ڈاکٹر کر رہا ہے، کسی کو شفا مل رہی ہے، کسی کی موت واقع ہو رہی ہے. تو اس میں ڈاکٹر کی یعنی کہ لیاقت یا اس کی نالائقی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے اور انسان کی اپنی تقدیر ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ 1986 سے الحمدللہ ہم علاج کر رہے ہیں اور علاج کے دوران جو ہمیں مجربات ہوئے، یعنی جو اعمال ہم نے کیے جن کا تجربہ کامیاب رہا، ان کو پھر ہم نے ایک سائٹ پر نوٹ کیا اور ان مجرب اعمال کو کتابی شکل دی اور اس کتاب کا نام ہے جامع الوظائف. آپ میں سے بہت سے حضرات نے وہ کتاب دیکھی ہوگی، اگر نہیں دیکھی تو میں نام عرض کر دیتا ہوں کہ جامع الوظائف نام کی جو کتاب ہے وہ 2010 میں مرتب ہوئی، یعنی والد صاحب نے اس کو لکھا اور اس میں سارے کے سارے وظائف وہ تھے جو ہم نے پہلے تجربہ کر لیے تھے اور جن کا تجربہ کامیاب ہو چکا تھا، وہ آپ حضرات کی خدمت میں ہم نے پیش کیے. اس کے بعد الحمدللہ مختلف کتب مرتب ہوئیں اور الحمدللہ ان کو پذیرائی بھی ملی. اس کے بعد چونکہ دور ترقی کر رہا ہے، زمانہ ترقی کر رہا ہے، تو یوٹیوب کی طرف جب ہم نے دیکھا کہ اب اس دور کا تقاضا یہ ہے کہ اس سائٹ سے بھی لوگوں کو کچھ فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جائے، تو پھر ہم یعنی اس طرف ہم نے رخ کیا یوٹیوب کی طرف کہ اب یوٹیوب پر کچھ لوگوں کو جو ہے وہ وظائف بتلائے جائیں. اور یہ بھی وہی وظائف ہیں، ان میں سے بہت سے وہ وظائف ہیں جو ہماری کتاب میں بھی موجود ہیں یا بعض ایسے وظائف ہیں جو کتاب مرتب ہونے کے بعد ہمارے تجربے میں آئے، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. یہ میں اکثر اپنے کسی بھی عمل کو بتلانے سے پہلے یہ بتاتا ہوں کہ یہ ہمارا مجرب عمل ہے اور ہر عمل ہم تجربہ کرنے کے بعد اس کے پورے نتائج حاصل ہونے کے بعد آپ حضرات کے سامنے لاتے ہیں. آپ حضرات کو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کر لیں تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا. ویسے تو اللہ کا کلام ہے، یقین سے پڑھنا چاہیے، لیکن انسان ہونے کے ناطے ایک انسان کو تجسس ہوتا ہے کہ کامیابی ہوگی یا ناکامی ہوگی. تو اس حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم پہلے یعنی اعمال کرتے ہیں، اس کے نتائج جو حاصل ہوتے ہیں ان نتائج کی روشنی میں پھر ہم آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرتے ہیں. تو وہ جن صاحب نے یہ سوال کیا، یہ ان کو بھی یعنی اس کا جواب یعنی دینا ضروری تھا، ظاہر ہے ان کی معلومات میں اضافے کے لیے، اور باقی بھی جو ہمارے ناظرین حضرات ہیں
ان کو بھی بتلانا ضروری تھا کہ الحمدللہ ہم جادو کے مریضوں کا، نظر بد کے مریضوں کا، بندش کے مریضوں کا، بندش میں چاہے وہ اولاد کی بندش ہو، چاہے وہ کاروبار کی بندش ہو، چاہے وہ رشتوں کی بندش ہو، اور سب سے بڑھ کر اگر کسی گھر میں یہ کیس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اور بہت سے عاملین یا تو اس پر توجہ نہیں دیتے یا اس کا کوئی شافی کافی علاج نہیں کر پاتے، وہ کیا ہے کہ اگر کسی گھر کے اندر کوئی اثرات موجود ہیں اور گھر کے اندر عمومی طور پر جنات کی موجودگی کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ایک مریض ہے وہ 100 عاملوں سے علاج کروا چکا ہے لیکن گھر چونکہ اس کا کلیئر نہیں ہے، وہ گھر جاتا بیمار ہوتا ہے. تو گھر کے جو اسے کہتے ہیں گھر کا حصار کرنا یا عرف عام میں کہتے ہیں گھر کو کیلنا، الحمدللہ اللہ نے اس میں ہمیں بڑی مہارت دی ہے. اس میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ گھر کا حصار اگر ہم جس گھر کا کر دیں، میں دعویٰ تو نہیں کرتا، اللہ سے ڈر کے بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم جس گھر کا حصار کریں اس کے بعد دوبارہ کبھی اس کی شکایت نہیں آتی. بہت کم ایسے ہوا ہے کہ ایک سے دوسری بار جو ہے وہ حصار کرنا پڑتا ہے، ورنہ ایک بار حصار کر دیں تو الحمدللہ بالکل سب کچھ کلیئر ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارے شعبہ علاج ہیں. تو اگر کوئی صاحب آپ میں سے اگر علاج بھی کروانا چاہتے ہیں تو ضرور ہم سے رابطہ کریں. اس کا جو بھی طریقہ کار ہے وہ انشاءاللہ رابطہ کرنے پر ان کو بتلا دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو تمام قسم کے انسانی اور شیطانی شرور سے محفوظ رکھے اور ہمیں اس امت مسلمہ کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے، ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس شعبے میں منتخب کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں امت کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے کی اور ان کے عقائد اور ایمان کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله